ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوست اور بزرگوں، دو باتیں اللہ جل جلالہ امن والہ نے عرش پر طے فرمائی ہیں اور وہاں لکھ دیا گیا ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ دیندار کو اللہ کامیاب کرتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ بے دین کو اللہ ناکام کرتے ہیں. یہ دو باتیں طے شدہ ہیں. اب ہمارے پاس جو ہے 2-3 راتیں ہیں، اس لیے یہ میں اہم مضمون عرض کر رہا ہوں کہ دیندار یہ کامیاب، بے دین یہ ناکام. کامیابی کا تعلق مال ملنا نہیں ہے. کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ دیندار کا جو نقد اللہ انعام دیتے ہیں دینداری کی وجہ سے، وہ یہ ہے کہ اللہ اس کے دل کو سکون اور چین دیتے ہیں، برکت دیتے ہیں. اس کے مال میں برکت، اس کے اولاد میں برکت، اس کے علم میں برکت، اس کے قدم میں برکت، کہ اس کے قلم میں برکت، یہاں تک کہ اس کی جیب سے نکلا ہوا 2 روپیہ وہ بھی برکتی، جہاں دیکھ لے وہاں بھی برکت، جہاں سے گزر جائے وہاں بھی برکت. دیندار ہے، یہ دنیا میں ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ امن والہ اس کی دعائیں قبول کرتے ہیں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. آسمان سے برکتیں دیں گے، زمین سے برکتیں دیں گے. اس کا حافظہ برکت والا ہوگا، دیندار ہے، قوی ہوگا. ابو زرع ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے. صحیح بخاری شریف میں سب سے آخری حدیث ان کی ہے، ابو زرع کی. ابو ہریرہ راوی ہیں اور آخر میں نام آئے گا ابو زرع. تو یہ ابو زرع کہتے تھے کہ 1,00,000 حدیثوں سے 1,00,000 حدیثیں مجھے ایسی حفظ یاد ہیں جیسے تم کو سورہ فاتحہ یاد ہے. یہ حافظہ تھا. وجہ ان کی زندگی میں دین تھا.
اس لیے یہ بات یاد رکھنا کہ اب یہ مختصر وقت میں یہ بات عرض کر رہا ہے اس لیے کہ 11 بجے جو ہے بیان اور دعا سے ختم کرنا ہے کہ 11 بجے کے بعد باہر لاؤڈ اسپیکر چلان جو ہے منع ہے حکومت کی طرف سے. اور اندر کا اور باہر کا لائن ایک ہی ہے, باہر بند کرو تو اندر بند ہو جائے گا سب جگہ میں, اس لیے 11 بجے ختم کرنا ہے. اس لیے مضمون بہت دھیان سے سننا کہ دیندار یہ ہمیشہ کامیاب رہے گا, برکت رہے گی. ابو ہریرہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مٹھی بھر کھجوریں دی اور کہا ابو ہریرہ کھاتے رہیو, کھلاتے رہیو, دیکھیو مت, گنیو مت. ان مٹھی بھر کھجوروں میں اتنی برکت ہوئی. ابو ہریرہ کہتے تھے کہ میں 27 سال تک کھاتا رہا, 27 سال تک کھلاتا رہا, کھجوریں ختم نہیں ہوئی تھی. 27 سال تھی کتنی مٹھی بھر, مٹھی میں کتنی کھجوریں آتی ہے, زیادہ سے زیادہ 5, 6, 7, کبھی چھوٹی ہو تو 10, کسی کی مٹھی کسی کا ہاتھ بڑا ہو تو 10 آدھی. لیکن ابو ہریرہ کہتے تھے کہ اللہ نے ان مٹھی بھر کھجوروں میں اتنی برکت دی, اتنی برکت دی کہ کہتے تھے ابو ہریرہ کہ 27 سال تک کھاتا رہا, 27 سال تک کھلاتا رہا. یہ برکت ہے. امام شافعی فرماتے تھے کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ امام مالک سے جا کر ملوں. امام مالک مدینہ منورہ میں رہتے تھے. امام شافعی ملاقات کے لیے حج کے لیے آئے, کہا کہ مکہ جاؤں. امام شافعی پیدا ہوئے ہیں حجاز میں, لیکن زندگی ان کی گزری ہے مصر میں. تو امام شافعی فرماتے تھے کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں حج میں جاؤں, حج بھی ہو جائے اور مدینہ منورہ کا سفر کروں اور وہاں جا کر امام مالک سے میری ملاقات ہو جائے. میں حافظہ بتا رہا ہوں کہ دیندار کا حافظہ بہت قوی ہوگا اور بے دین کو گانے بہت یاد ہوں گے, دین کی باتیں بھول جائے گا. کہ بے دین جو ہوگا اس کو گانے کہ وہ یاد رکھے گا, کیونکہ شیطانی اثرات ہیں نا اس میں. دین کی باتیں کہ امام صاحب نے کیا پڑھا ان کا کچھ پتہ نہیں. مولوی صاحب آپ بیان کرتے ہو تو مولوی صاحب جب اٹھ جاتا ہوں تو میں بھول جاتا ہوں, پتہ نہیں کیا بیان کیا آپ نے. وہ شیطانی رگے جو یاد رہنے نہیں دیتی, اور بری بات کہ یاد رہے گی. اس لیے یہ بات یاد رکھنا کہ امام شافعی نے فرمایا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ امام مالک سے جا کر ملوں. حج میں گئے, حج سے فارغ ہوئے, مینا میں آئے, کتاب میں لکھا ہے جب مینا میں آئے تو اعلان کیا امام شافعی نے زور سے, بھائی دیکھو میں مصر کا رہنے والا ہوں, غریب ہوں, فقیر ہوں, مجھے مدینہ جانا ہے. اگر کوئی قریشی مجھے لے جائے تو بڑی مہربانی ہوگی اس کی. تو ایک قریشی نے کہا میرے پاس 2 اونٹنی ہے, بھی مجھے جانا ہے مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, تو بھی چل, ایک اونٹنی پر تو بیٹھنا, ایک اونٹنی پر میں بیٹھوں گا. روانہ ہو گئے. تو امام شافعی فرماتے تھے 16 دن میں مدینہ منورہ پہنچے. 16 دن میں 16 دن میں امام شافعی نے 16 قرآن ختم کیے. امام شافعی نے 16 قرآن وہاں جا کر اعلان کیا بھائی امام مالک سے ملنا ہے. لوگوں نے کہا تشریف رکھیے, ابھی تشریف لاویں گے امام مالک, بیٹھی کہ بھی تشریف لاویں گے. تو امام مالک جو ہے وہ تشریف لائے. ان کے لیے کرسی یا تخت اس دور کے اعتبار سے, جیسے ہمارے یہاں کرسی رکھی جاتی ہے اس دور میں تخت رکھا جاتا تھا, وہ رکھا گیا. اور امام مالک نے جو ہے حدیث بیان کرنی شروع کی. تو ترتیب یہ ہوتی تھی کہ قبر شریف کے قریب میں وہ تخت ہوتا تھا. تو حدیث بیان کرتے کرتے امام مالک اشارہ کرتے تھے, اس قبر والے نے یہ کہا ہے, اس قبر والے نے یہ کہا ہے, اس قبر والے نے یہ کہا ہے. کہ ابو بکر کی حدیث آتی تو قبر والے, اس قبر والے کے پڑوسی نے جو ابو بکر انہوں نے یہ کہا ہے. حضرت عمر کی حدیث آتی وہ اشارہ کرتے. تو امام شافعی نے یہ سوچا کہ بڑی عجیب عجیب حدیث ہے, بڑے عجیب عجیب مضمون یہ بیان کر رہے ہیں, بھائی مجھے لکھنا چاہیے. آگے بیٹھے ہوئے تھے امام شافعی, جگہ پیچھے جاؤں کاغذ قلم لینے کے لیے جگہ جائے گی, اور یہاں کسی سے مانگوں تو ایسا چاند ہر آدمی لکھ رہا ہے. پہلے زمانے میں لکھنے کا بہت رواج تھا. آج کل موبائل میں ٹائپ کرتے ہیں, مولویوں کو اپنی جیب میں رکھتے ہیں. بہت مولویوں کو موبائل میں رکھ دیا, بہت گھروں میں بھی ہے, کیسٹوں میں.
کہ وہ لکھتے تھے. تو امام شافعی سوچنے لگے کیا کروں, پیچھے جاؤں یا کسی سے مانگوں, کوئی قانونی چیز نہیں آتی تھی. کتابوں میں لکھا ہے کہ امام شافعی نے سوچا کہ یہ سامنے جو تنکا رکھا ہے, امام شافعی نے تنکا اٹھایا اور تنکا اٹھا کر اپنی ہتھیلی میں لکھنا شروع کر دیا. تنکا اٹھا کر ہتھیلی میں لکھا. امام مالک دیکھ رہے ہیں کہ یہ عجیب آدمی ہے, مصری, یہ عجیب ہے کہ یہ میں اللہ رسول کی بات بیان کر رہا ہے اور یہ کھیل رہا ہے. میں اللہ رسول کی بات بیان کر رہا ہوں اور یہ کھیل رہا ہے. امام مالک پر بہت بوجھ طبیعت پر, بیان کرتے کرتے سامنے اگر کوئی آدمی حرکت کرے نا, کوئی دایاں بایاں, تو بیان کرنے والے کا دماغ ادھر ادھر ہو جاتا ہے, وہ مضمون یاد نہیں رہتا جو بیان کرنا ہے, کیونکہ وہ اس وقت ایک بات سمجھا نہیں ہے سامنے مجمع کو. امام مالک حدیث بیان کرتے گئے یہاں تک جب حدیث سے فارغ ہو گئے, درس پورا ہو گیا اور اذان ہو گئی اور سنتیں پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے, تو امام شافعی بھی قریب میں آ کر کھڑے ہو گئے. سنت پڑھنے کے بعد امام صاحب سے ملاقات کی تمنا تو تھی ان کی. امام شافعی نے امام مالک سے مصافحہ کیا. امام مالک بہت ناراض ہوئے, بڑے عجیب آدمی ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر, پھر مسجد نبوی, پھر اتنا بڑا مجمع فقہا کا, علماء کا, محدثین کا, میں حدیث بیان کر رہا تھا اور تم جو ہے بیٹھے ہوئے کھیل رہے تھے. تو امام شافعی نے جواب کیا دیا, میں کھیل نہیں رہا تھا, تو کیا کر رہے تھے, وہ حدیثیں لکھ رہا تھا. امام مالک نے کہا کہ ہتھیلی پر حدیثیں لکھی جاتی ہیں, بتاؤ کہاں لکھی حدیثیں تم نے. تو امام شافعی نے کہا ظاہر میں ہتھیلی پہ لکھ رہا تھا اور باطن میں میرے دل پہ لکھ رہا تھا. امام شافعی نے جواب دیا میرے دل پر. امام مالک نے کہا بھی تم ادھر ادھر کی بات کرتے ہو, دل پر کوئی حدیثیں لکھی جاتی ہیں, میں نے جتنی حدیثیں بیان کی خالی 3 حدیثیں سنا دو. امام شافعی نے کہا حضرت 3 نہیں, جتنی حدیثیں آپ نے بیان کی ہے وہ ساری کی ساری حدیثیں من معن بیان کر دوں گا. کہ کتنے بیان کی, یہ کہا 227. کا اچھا بیان کرو. یہ کہا آپ کے سامنے نہیں, آپ کے سارے شاگردوں کو بلائیے. شاگردوں کو جمع کیا, امام شافعی نے کھڑے کھڑے 227 حدیثیں سند کے ساتھ بیان کر دی. یہ حفظہ اور یہ علم, کہ کسی زمانے میں علم عام ہوتا تھا. آج تو علم کا شوق نہیں, آج شوق کس چیز کا ہے, ڈاکٹر بننے کا, پائلٹ بننے کا. لوگوں کو شوق ہو رہا پائلٹ بننے کا. یہ ہمارا عبد الوہاب ہے نا, یہ مجھے کہے کہ میں جب فارغ ہو جاؤں مجھے پائلٹ بننا ہے. لے, میں نے کہا تیرا دماغ, یہ مجھے کہے کہ مجھے پائلٹ بننا ہے. میں نے کہا یہ تیرے دماغ میں کیسے آیا کہ میں فارغ ہو جاؤں. یعنی شوق, یہ ماحول کا اثر پڑتا ہے, ماحول کا, کہ مجھے یہ بننا ہے. اور علم کسی زمانے میں عام ہوتا تھا. میں چاہتا ہوں, آج میں نے مسافر خانے میں بیان کیا, ہمارے مسافر خانے میں جمعہ کی نماز سے پہلے میں نے بیان کیا, میں نے کہا میری اب خواہش تمنا یہ ہو رہی ہے کہ رمضان کا مہینہ ہمارا ایسا گزرے کہ شعبان میں ساری ہماری شاپنگ ہو جائے. یہ میرے دل میں تمنا ہے کہ شعبان میں جتنے کپڑے سلانے ہو, جتنے کپڑے خریدنے ہو, جو سب شعبان میں کر لو. رمضان میں یہ بات چھٹی کہ رمضان میں اللہ اللہ کریں گے صاحب. مائیں بہنیں بھی شعبان میں جتنا کھانا پکانا ہو, سمجھ گئے نا, سموسے کر لیے, یہ کر لیا, سب کا بس. اور رمضان کا مہینہ آیا, اب جو ہے خالی تلنا ہی ہے, اس کو تھوڑا سا اپنا کر کے اپنا گزارا ہو جائے, باقی اللہ اللہ. یہ اسلامی ترتیب ہے. جو ہمارے یہاں اس کا الٹا ہے کہ رمضان میں شاپنگ بہت زیادہ ہوتی اور رمضان میں کھانا بہت زیادہ پکاتے ہیں. حالانکہ رمضان کا مہینہ اس کے لیے نہیں, رمضان کا مہینہ سیکھنے سکھانے کے لیے. علم کو عام کرو. علم یہ اللہ کا نور ہے, اللہ کی رسی ہے جو آسمانوں سے آئی ہے. کسی زمانے میں بال بنانے والا حجام یہ بہت بڑا عالم ہوتا تھا. کہ ہے کون, حجام ہے بال بنانے والا, اور ہے کون, یہ تو بہت بڑا عالم فقیہ. ظاہر میں دیکھنے جا کام کیا ہے بھائی, یہ حجام ہے, لوگوں کے بال بناتا ہے. کہ مٹھائی بیچنے والا حلوائی آتا ہے نہیں کا, وہ ان کا کاروبار حلوے کا تھا. بیٹھے ہوئے اور لوگ آتے تھے اور فتوے جو ہے وہ اپنی مٹھائی بھی دے رہے اور لوگوں کو فتوے بھی دے رہے. یعنی بال بنانے والے نائی نے امام ابو حنیفہ کی غلطیاں نکالی.
ہے حجام. اور امام ابو حنیفہ کا درجہ کتنا اونچا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب حج میں پہنچے ہیں اور جب مینا میں تشریف لائے اور جب رمی جماعت وغیرہ فارغ ہو گئے سارے ارکان سے, اور پھر جب بال بنانے کے لیے تو وہ لائن لگا کے حجام بیٹھتے تھے. تو امام صاحب بھی چلے گئے ایک کے پاس, السلام علیکم. وعلیکم السلام. امام صاحب بیٹھ گئے. تو وہ حجام نے یوں کہا, ارے حاجی صاحب کہاں سے آئے ہو؟ وہ تو پہچانتا نہیں تھا کہ یہ ابو حنیفہ ہے. احرام میں تو سب ایک سے لگے. حاجی صاحب کہاں سے آئے ہو؟ تو امام صاحب نے کہا میں عراق سے آیا ہوں. عراق سے. یہ کہ عراق تو بہت بڑا ملک ہے, عراق میں کون سے شہر سے آئے ہو؟ یہ کہا بغداد سے آیا ہوں, بغداد سے. تو حجام کیا کہہ رہا ہے, حاجی صاحب تم بھی بڑے عجیب آدمی ہو. بغداد میں ایک بہت بڑا فقیہ رہتا ہے, بہت بڑا عالم, اس کا نام ابو حنیفہ ہے. اگر اس کی مجلس میں جاتے تو تم سے غلطی نہ ہوتی. امام صاحب کو کہہ رہا, جانتا نہیں تھا کہ یہ ابو حنیفہ ہے. امام صاحب کی غلطی نکال رہا ہو. تو امام صاحب سے کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھو حاجی صاحب, آپ جب بغداد جاؤ تو ابو حنیفہ کی مجلس میں ضرور جانا, اس لیے کہ بہت بڑا فقیہ ہے, بہت بڑا عالم ہے. اس کی مجلس میں بیٹھنے سے کچھ نہ کچھ باتیں تمہیں پتہ چل جائے گی. تم حاجی ہو, میں تمہیں مسئلہ بتاتا ہوں, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جو ہے تم لبیک پڑھتے رہو. تمہاری لبیک جو ہے جب تک یہ بال کٹیں گے نہیں, لبیک وقت ہے, پھر حج کی لبیک نہیں ملے گی تمہیں. یہ کون بتا رہا ہے؟ نہیں بتا رہا ہے. امام صاحب نے کہا بہت. امام صاحب نے کہا نہیں میں یہ ابو حنیفہ ہوں. سنتے گئے, بہت اچھا, بہت ہے. اور کہا حاجی صاحب دوسری غلطی آپ کی یہ ہے, فاستقبل القبلہ, قبلے کی طرف ہو کر کے بیٹھیے, یہ سنت ہے. اور کہا حاجی صاحب تیسری غلطی یہ ہے کہ اپنا سر کا داہنا حصہ دیجیے. سر کا دانا, کہ داہنا جو ہے داہنی طرف سے مڑانا, یہ جو ہے یہ سنت ہے. اور چوتھی غلطی یہ ہے حاجی صاحب کہ آپ نے مجھ سے بھاؤ تاؤ طے نہیں کیا. 5 ریال لوں گا, 2 ریال لوں گا, 3 ریال لوں گا. بھاؤ طے کر دیجئے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ میں جو ہے آپ کا حلف کروں, میں مانگوں گا 10 ریال, آپ کہو گے نانا میں تو 5 دوں گا, لڑائی ہوگی. یہ امام صاحب کی غلطیاں نکال رہا, اب پہچانتا نہیں ہے کہ یہ امام صاحب ہے, یہ خود ابو حنیفہ ہے. اور نصیحت بھی کر رہا ہے, جب بغداد جاؤ تو ابو حنیفہ کو میرا سلام کہنا. امام صاحب نے وہی بیٹھے بیٹھے کہہ دیا وعلیکم السلام. خود امام صاحب تھے. پھر بھی وہ سمجھا نہیں. امام صاحب نے آہستہ سے جملہ کہا کہ بھائی حجام نائب صاحب, یہ مسئلے آپ نے کس سے سیکھے ہیں؟ یہ مسئلے کس سے سیکھے؟ تو وہ نئے جواب دے رہا کہ یہاں مکہ میں ابو حنیفہ کے استاد رہتے ہیں, ان کی مجلس میں جاتا ہوں. ابو حنیفہ کے شاگرد رہتے ہیں, ان کے شاگرد ہیں یہاں, ان کے شاگردوں کی مجلس میں جاتا ہوں, اور وہ ایسی باتیں بتاتے ہیں. کیا نام تھا ان کا؟ حماد کو نام دیتے. شاگرد ہیں وہ جو یہاں رہتے ہیں مکہ مکرمہ میں ان کی مجلس میں جاتا ہوں, اور یہ ایسی باتیں بتاتے ہیں. اتنے میں وہ جو شاگرد تھے وہ آ گئے امام صاحب کے پاس, اور وہ ادب سے کھڑے ہو گئے. اب یہ جو ہے یہ حجامت کرنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ حاجی صاحب یہ ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں یہ, اور وہ ادب سے کھڑے. امام صاحب نے دیکھا, امام صاحب نے کہا اچھا, بہت اچھا. اب تک بھی یہ سمجھا نہیں, اور وہ ادب سے کھڑے. تو یہ نہ ہے کہ دل میں یہ بات آئی کہ یہ ادب سے کھڑے ہیں ان کے سامنے, یہ حاجی صاحب کے سامنے, پتہ نہیں حاجی صاحب کون ہے. پھر وہ شاگرد جو تھے انہوں نے آہستہ سے کان میں کہا کہ ارے اللہ کے بندے, ہاذا ہوا ابو حنیفہ, یہ ابو حنیفہ ہے. تب وہ نائی جو ہے وہ سہما. پھر امام صاحب نے اسے مسئلے بتائے کہ 4 مسئلے تو نے مجھے بتائے, 5واں مسئلہ میں تجھے بتاتا ہوں. امام صاحب نے کہا 5واں مسئلہ میں بتاتا ہوں. امام صاحب نے کہا کہ یہ مسئلے حج میں لوگوں کو مت بتایا کر کہ دہنا سر دو اور پیسہ طے کرو. حج میں تو حاجی اتنا تھکا ہوا ہوتا ہے کہ جلدی سے جو مانگو گے دے کر, وہ چاہے بائیں سے کر کے دائیں سے کر, جلدی سے مجھے فارغ کر. سمجھ گئے نا کہ جلدی مجھے تھکا ہوا ہوتا ہے حاجی کہتا ہے جلدی سے میرا ہلاک ہو جائے گا. اب تو یہ مسئلے بتانے جائے گا تو بیچارہ وہ حاجی کہے گا کہ پتہ نہیں کون سے مولوی صاحب کے چکر میں پڑ گیا ہمیں. حج میں مت بتایا کر. امام صاحب نے اس کو سمجھایا کہ حج میں جو ہے گنجائش ہے بہت چیزوں کی.
آدمی قبلے کی طرف سر کر کے بیٹھے نہ بیٹھے، داہنا حصہ دے نہ دے، پیسہ طے کرے نہ کرے، حاجی سے جو مانگو حاجی نکال کے دے کے چلتا ہے آگے، تاکہ دوسرے ارکان پورے ہو جائیں، اسے طواف زیارت کے لیے جانا ہے۔ یہ بھاگم دوڑی کا سفر ہے۔ عورتوں کا جہاد کہا حج کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حج یہ عورتوں کا جہاد ہے۔ تو یہ علم عام تھا کہ عورتیں کہ بڑی عالمائیں ہوتی تھی، کیا عورت ہے؟ امام مالک کی بیٹیاں، کتابوں میں لکھا ہے کہ موطا امام مالک کا جب املا کراتے تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں، اور حدیثیں پڑھی جاتی تھی، بیچ میں پردہ ہوتا تھا، پردہ، تو پردے کے پیچھے امام مالک کی بیٹیاں اور دوسری خواتین بیٹھتی تھی، اور پردے کے اس طرف فقہاء محدثین بیٹھتے تھے۔ تو وہ حدیث پڑھنے والا جو شاگرد ہوتا تھا، حدیث پڑھتا تھا، امام مالک سنتے تھے، غلطی آتی تھی امام مالک فوراً غلطی نکال دیتے، لیکن کبھی کبھی امام مالک بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ جاتی، جھوکا، اور محدث نے غلط حدیث پڑھی، جملہ غلط پڑھا، تو پیچھے سے لڑکیاں جو ہے وہ لکڑی کے اوپر لکڑی مارتی تھی زور زور سے، تو امام مالک کیا کھلتی؟ امام مالک پوچھتے بھائی وہ ذرا حدیث پڑھو، تم نے کیا پڑھا؟ اب پڑھتا پھر غلط پڑھتا، امام مالک کہتا کہا یہ غلطی ہے، یہاں یہ جملہ یہ نہیں ہے کہ پیچھے سے جو آواز آئی ہے میری بیٹیوں نے غلطیاں نکالی ہیں۔ یہ عورتوں کا علم ہوتا ہے، بڑی بڑی عالمائیں، بڑی بڑی محدثائیں، بڑی بڑی فقیہائیں، کہ علم عام تھا، مردوں میں، عورتوں میں، چھوٹوں میں، بڑوں میں۔ مدرسے نہیں ہوتے تھے، ہر گھر مدرسہ ہوتا تھا، کہ ہر گھر مدرسہ۔ ہمارا تاشکند سمرقند بخارا کا سفر ہوا تو وہاں ہم لوگ گشت کر رہے تھے، تو ہم نے دیکھا ہر گھر میں سے جماعت نکل رہی ہے حدیث کی کتابیں لے کر، کوئی ابو داؤد لے کے نکل رہا ہے، کوئی بخاری لے کے نکل رہا ہے، کوئی مسلم لے کے نکل رہا ہے۔ ارے بھائی یہ کیا؟ یہ فرمایا کہ مولانا صاحب یہاں تو گھر گھر مدرسہ ہے، اللہ کرے کہ ہمارے بمبئی میں یہ فضا قائم ہو جائے کہ گھر گھر مدرسہ ہو جائے۔ شوہر جو ہے وہ بیوی کو پڑھاوے، بیوی جو ہے یہ شوہر کو پڑھاوے، بچوں کو پڑھاوے۔ عام علم کو عام کرو، علم الہی ہے۔ کسی زمانے میں عورتوں میں عبادت کا جذبہ ہوتا تھا، تقوی والی عورتیں ہوتی تھی، کتابوں میں لکھا ہے عورتوں میں اتنا تقوی ہوتا تھا کہ شوہر جب کھانے کمانے کے لیے نکلتا تو یہ خاتون دروازے تک آتی اور ایک جملہ کہتی، یا رجل اتق اللہ فینا، اے میرے پیارے شوہر میرے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، تم روزی روٹی لینے جا رہے ہو، حلال کی لائیو حرام کی مت لائیو، ہم فاقہ برداشت کر سکتے ہیں، جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے۔ عبادت عام تھی، حضرت فاطمہ کی عبادت، کتابوں میں لکھا ہے کہ عشاء کی سردی کی راتوں میں حضرت فاطمہ تہجد کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی، سردی کی راتوں میں، اور پوری رات مناجات کرتی رہتی تھی، مناجات اللہ کی تعریف پوری رات، سردی کی راتیں لمبی ہوتی۔ دوسری رکعت میں کتابوں میں لکھا ہے فجر کی اذان ہوتی تھی، دوسری رکعت میں سلام پھیر کر آسمان کی طرف دیکھ کے کہتی تھی، اے اللہ تو نے تیری راتیں بھی تو بہت چھوٹی بنائی ہیں، تیری راتیں اور لمبی ہوتی میں تجھ سے اور مناجات کرتی۔ اور آج ہمارے یہاں فجر کی نماز کی بھی کبھی کبھی توفیق نہیں ہوتی، کہ خواتین میں غفلت، مردوں میں غفلت۔ اور کسی زمانے میں عورتوں میں علم عام ہوتا تھا، بڑے بڑے محدثائیں، ایک بہت بڑے محدث تھے، کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ روزانہ درس دیتے تھے حدیث کا، رات کے جب گھر جاتے تھے تو اپنی بیوی اور بیٹی کو بھی پڑھاتے تھے، کہ جو صبح درس دیا وہی درس رات کو بیوی اور بیٹی کے سامنے۔ خدا کی شان، ہوتے ہوتے بیوی بھی بڑی عالمہ بن گئی اور بیٹی بھی بڑی عالمہ بن گئی۔ اب یہ بیٹی جوان ہوئی، مانگے آئے، اچھا اس زمانے میں اگر کوئی علم والی لڑکی ہوتی تھی، حقیقی علم اور تقوی والی ہوتی تو شہزادوں کے ائمہ کے مانگے آتے تھے، تو شہزادوں نے مانگے ڈالے، یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے حرمین شریف کے ائمہ نے مانگے ڈالے، بھئی آپ کی بیٹی کے ساتھ ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں، ہمارے گھر میں دینی ماحول آئے۔ اب یہ جو محدث صاحب تھے انہوں نے کہا کہ بیٹی آج فلاں جگہ سے مانگا آیا ہے، آج فلاں جگہ سے مانگا آیا ہے، آج فلاں جگہ سے مانگا آیا ہے، تو بیٹی جواب میں کیا کہتی؟ نہ ابا نہیں کر رہا نکاح، بیٹی کہیں نہ کہیں تو کرنا ہوگا، استخارہ کر لے۔ تو بچے نے جواب کیا دیا؟
میں ایسے عالم سے نکاح کروں گی جو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہوگا، عالم منی، مجھ سے زیادہ جاننے والا ہوگا. تو یہ محدث صاحب نے کہا بیٹی یہ کیسے پتا چلے گا کہ تو تجھ سے زیادہ جاننے والا ہے؟ یہ کیسے پتا چلے گا؟ یہ کہا ابا جو میرے ساتھ نکاح کرنا چاہے مانگا ڈالے، تو وہ حدیث کے اوپر پہلے تو کہا کہ میں امتحان لوں گی، میں امتحان لوں گی کہ کتنا یہ کچھ جانتا بھی نہیں جانتا، ان پڑھ تو نہیں ہے. تو امام صاحب نے کہا بیٹی لڑکی کسی آدمی کا امتحان لے یہ تو ادب کے خلاف ہے، یہ تو ادب کے خلاف ہے، یہ کیسے امتحان لیں گی؟ یہ فرمایا ابا جو میرے ساتھ نکاح کرنا چاہے وہ حدیث کے اوپر فقہ کے اوپر کتاب لکھے اور وہ کتاب گھر میں آئے، میں کتاب کی تحریر اور اس کا مضمون اور اس کو دیکھ کر پڑھ کر میں سمجھ لوں گی کہ یہ عالم ہے یا ان پڑھ ہے. لیکن لکھنے والے کی کتاب دیکھ کر آدمی سمجھ جاتا ہے کہ یہ لکھنے والا کتنا علم میں تحریر سے. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے، سینکڑوں کتابیں لکھی گئی، تاشقند میں، سمرقند میں، بخارا میں، کوفہ میں، بصرہ میں، حجاز میں، مکہ میں، مدینہ میں، سینکڑوں. اور ہمارے یہاں حیدرآباد میں یہ بھی علم گہوارہ تھا کسی زمانے میں، یہاں علم بہت تھا حیدرآباد میں، سینکڑوں کتابیں لکھی گئی اور وہاں کتابیں بھیجی گئی. وہ لڑکی کتاب پڑھتی تھی اور پڑھ کر کہتی تھی کہ یہ آدمی ان پڑھ ہے، کچھ بھی نہیں جانتا. جو کتاب جائے بھیج، جو کتاب جائے بھیج. پھر ایک محدث کھڑے ہوئے فقیہ، ان کا نام ہے امام کاسانی، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کتاب لکھی بدائے ثنائے، اس کتاب کا نام بدائے ثنائے، اور لکھ کے بھیجی. لڑکی نے پڑھی پوری کتاب، یہ کہا نا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی ان پڑھ ہے کہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے. تو انہوں نے دوسری جلد لکھی، وہ بھی فیل، تیسری وہ بھی فیل، چوتھی وہ بھی فیل، پانچویں وہ بھی فیل، 10 جلدیں لکھی، 10، اور ہر جلد میں نئے نئے مضمون لکھتے گئے. جب 10ویں جلد لکھی اور وہ لڑکی کے پاس پہنچی تو لڑکی نے دیکھ کر کہہ دیا کہ ہاں ھذا ھو اعلم منی، یہ ہے زبردست عالم، کہ اس نے 10ویں جلد کے اندر بڑے عجیب عجیب مضمون لکھے ہیں. چنانچہ منگنی ہوئی اور امام کاسانی کے ساتھ اس لڑکی کا نکاح ہوا. یہ لڑکیوں کا علم تھا. آج ہے ہمارے یہاں لڑکیاں ایسی؟ ارے بتاؤ تو صحیح ہے، یہ علم تھا. چنانچہ امام کاسانی کے ساتھ بدائے ثنائے جنہوں نے لکھی ہے، بہت ہی فتوی کی بڑی اہم کتاب ہے بدائے ثنائے. اس کے مقدمے میں دیکھنا انہوں نے لکھا ہے کہ کتاب لکھنے کی وجہ کیا بنی. وہ ایک ایک جلد بھیجتے تھے اور لڑکی فیل کر دیتی، نا یہ جاہل ہے، کچھ بھی نہیں جانتا. 10ویں جلد میں جب گہرے گہرے مسائل لکھے، عمیق مسائل، وہ لڑکی نے کہا کہ ہاں ھذا ھو اعلم منی، یہ بڑا زبردست عالم ہے. چنانچہ امام کاسانی کے ساتھ اس لڑکی کا نکاح ہوا. اس زمانے میں جو فتوے چھپتے تھے اس دور کے اعتبار سے، تو سب سے پہلے دستخط محدث صاحب کے ہوتے تھے، دوسرے نمبر پر دستخط امام کاسانی کے ہوتے تھے، اور تیسرے نمبر پر دستخط امام کاسانی کی بیوی کے ہوتے تھے، اور چوتھے نمبر پر دستخط امام کاسانی کے ساس کے ہوتے تھے. سمجھ گئی؟ لڑکی کی ماں، ساس، 2 مردوں کے 2 عورتوں کے دستخط ہوتے تھے فتوے کے اوپر. وہ فتویٰ علماء میں مقبول مانا جاتا تھا. یہ اب اس فتوے پر انگلی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ محدث کے بھی دستخط ہے، امام کاسانی کے بھی دستخط ہے، امام کاسانی کی اہلیہ کے بھی دستخط ہے، امام کاسانی کے ساس کے بھی دستخط ہے. یہ علم تھا. اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ہمارے گھروں میں بھی یہ علم قائم ہو. قال اللہ قال الرسول، تفسیر والا علم، فقہ والا علم، حدیث والا علم، اسے عام کرو، اسے عام کرو، پڑھنے پڑھانے کی ترتیب، تاکہ آدمی سمجھے کہ میرے مسائل کیا ہیں. آج ہم مسائل سے آدمی نہ آتے، پتہ ہی نہیں ہے زکات کے کیا مسائل ہیں، حج کے کیا مسائل ہیں. اسی لیے حج میں دیکھو بہت جہالت ملتی ہے. ہم حج میں ہر سال الحمدللہ جاتے ہیں. ایک مرتبہ ہم عرفات جا رہے تھے حذیفہ، اور سامنے سے عرفات سے لوگ واپس آ رہے تھے. ارے بھائی ساری دنیا تو عرفات جا رہی ہے. بولے ہمارا عرفات ہو گیا. کیسے ہوا؟ بولے آج بہت بھیڑ ہوتی ہے، ہم نے کل عرفات کر لیا. ایک دن پہلے ٹھہر گئے عرفات میں جا کر. کیوں کہ آج بہت بھیڑ ہوتی ہے نا، تو بھیڑ بھاڑ میں کیوں پڑنا، ایک دن پہلے. یہ حالت.
کہ پتہ ہی نہیں کون سے شیطان کو کم کنکری مارنی ہے، طواف زیارت کب کرنا ہے، اور پتہ ہی نہیں کہ صحیح کب کرنی ہے، کوئی حلق کب کرانا ہے، کوئی پتہ ہی نہیں. کیا آدمی پریشان ہوتا ہے. پھر لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں کہ ارے مولوی صاحب میں نے تو جو ہے خوب عطر بھی لگا لیا، ارے وہ حلق کروایا نہیں، یہ وہ حلق تو نہیں کروایا، دم دے دے بھائی. ارے مولوی صاحب 20 ہے میرے قافلے میں، 20 دم دے دے. وہ دم کا نام سنتی اس کا دم نکل جاتا ہے. فون آتے ہیں نا ہم کو کہ دم کا نام سنتے ہی ارے مولوی صاحب میرے گھر میں تو 20 ہیں اور 20 نے وہ لگا لیا. ارے وہ تو لگایا لیکن حلق بھی کرا ہے کہ نہیں؟ یہ کرنا مولوی صاحب بس وہ تو بھول گئے، ہم نے کہا حلق کیا کرانا ہے ابھی، چلو بہت بھیڑ تھی تو آ گئے اور خوشبو بھی لگا لی اور سب کچھ، اور 24 گھنٹے گزر گئے. دم دے دے تو وہ دم کا نام سنتے اس کا دم نکل گیا بھائی. ارے مولوی صاحب 20 آدمی اور 500 ریال کا ایک بکرا، ارے مولوی صاحب یہ تو بڑا مہنگا پڑتا. کیا مسئلہ سیکھ لیتا بھائی، مجھے اپنے شریعت کا مسئلہ پتا نہیں ہے. اس لیے یہ بات یاد رکھو، دینداری والی زندگی گزارو، بے دینی سے بچو، غفلت سے بچو، اللہ کے احکامات کو پورا کرو. سارا مجمع یہ نیت کرے کہ اللہ کے جتنے احکامات ہیں انشاءاللہ اسے پورا کریں گے، کہو انشاءاللہ. پھر برکت کا وعدہ ہے دیندار کے لیے. دیندار کے لیے دعائیں قبول ہوں گی. دیندار کا انتقال کا وقت جب آئے گا تو فرشتے بھی اس کو خوشی خوشی لے جائیں گے، خوشی خوشی. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. یہ دیندار کی موت کا منظر اللہ قرآن میں کھینچ رہے ہیں کہ دیندار مرد ہے، دیندار عورت ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ دیندار مرد عورت کا جب انتقال ہوتا ہے تو آسمان کا وہ دروازہ ہچکیاں مار کے روتا ہے جس دروازے سے اس کی نمازیں پہنچتی تھی. مسجد کا وہ حصہ جس پر یہ سجدہ کرتا تھا وہ حصہ بھی روتا ہے. کیوں کہ سجدہ کرتا تھا، بھلا آدمی تھا، بھلی عورت تھی. وہ کمرہ جہاں یہ عورت رہتی تھی یا مرد رہتا تھا وہ کمرہ بھی روتا ہے اس کی جدائی کے اوپر. سامنے درخت ہے کھجور کا ہے کسی چیز کا، وہ درخت بھی روتا ہے، بھی بھلا آدمی تھا، اس کی وجہ سے جو ہمارے گھر میں برکت تھی. یہ چلا گیا. اور روایتوں میں یہ لکھا ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے جو ہے اکرام کے لیے آتے ہیں، اعزاز کے لیے، جنت کی خوشبوئیں لے کر، جنت کا کفن لے کر. اچھا انسان کو دنیا سے محبت ہوتی ہے، فطری چیز ہے، جلدی سے دنیا چھوڑنا پسند نہیں کرتا انسان. تو فرشتے جو آ کر باتیں کرتے ہیں، دیندار ہے، باتیں کرتے ہوئے تیرا کیا نام ہے؟ وہ کہتا ہے میرا نام عبداللہ ہے. اب فرشتے اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، دیکھ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، تیرے استقبال کے لیے بھیجا ہے، ہم فرشتے ہیں. کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ انسان کا انتقال کا وقت جب آئے گا، چاہے رات کو 2 بجے اس کا انتقال ہو، لیکن اس کی آنکھیں کون سا وقت دیکھے گی؟ ظہر کا وقت دیکھے گی. کہ رات کو 2 بجے انتقال ہو رہا ہے لیکن دکھائی کون سا دے گا؟ ظہر. اور قبر میں جب داخل کیا جائے گا انسان کو، چاہے رات کو 2 بجے داخل کیا، لیکن وہاں داخل ہوتے ہی فرشتے جو آئیں گے پوچھنے کے لیے تو اس کو کون سا وقت دکھائی دے گا؟ کیونکہ عصر کی نماز کا، سورج غروب ہونے کا. یہ ٹائم یاد رکھنا، یہ حدیثوں میں آتا ہے کہ دیندار کو جب قبر میں رکھا جائے گا اور فرشتے اٹھائیں گے تو یہ دیندار کیا کہے گا؟ ارے فرشتے بعد میں سوال جواب کرنا، سورج غروب ہو رہا ہے، میں ذرا عصر پڑھ لوں. فرشتے کہیں گے ارے یہ قدر ہے، قدر یہ اثر نہیں پڑنے تجھ کو. ارے نہ یہ سورج غروب ہو رہا ہے. سورج دنیا والوں کے لیے رات کے 2 بجے ہیں اور وہ قبر والے کے لیے عصر کا وقت ہے. کیوں؟ دیندار ہے. ظہر کا وقت، موت کا وقت آئے گا، ظہر کا وقت دکھائی دے گا. اب فرشتے باتیں کر رہے ہیں اچھی اچھی، یہاں تک کہ روایتوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ دنیا سے اسے لینا ہے، زبردستی نہیں لے جانا، محبت سے لے جانا ہے، بھلا آدمی. تو فرشتے کیا کہیں گے؟ فرشتے کہیں گے ارے وہ آسمان کی طرف تو دیکھ. اب وہ آسمان کی طرف دیکھے گا، جہاں آسمان کی طرف دیکھے گا تو وہ حوریں دیکھیں گی. حوریں حدیثوں میں آتا ہے دنیا میں جیسے منگنیاں ہوتی ہیں نا، منگنیاں، ویسے دنیا میں جنت کی حوروں کے ساتھ بھی منگنیاں دنیا میں ہی ہو جاتی ہیں. دیندار آدمی اس کی منگنی
دنیا میں ہی اللہ کر دیتے ہیں، اور وہ حوریں وہی بیٹھے بیٹھے دعا کرتی رہتی ہے، اے اللہ جلدی سے ہمارے منگیتر کو ہمارے پاس بھیج دے، اے اللہ جلدی سے بھیج۔ اگر دنیا والی جو بیوی ہے وہ شوہر کو پریشان کرتی ہے تو وہ حوریں وہی بیٹھے بیٹھے بد دعائیں دیتی ہے، ارے یہ تو تیرے پاس تھوڑے وقت کے لیے ہے، پھر میرے پاس آنے والا ہے، اس کو تو پریشان مت کر، اور اللہ سے دعا کرتی رہتی ہے، اللہم ثبت ہو، اے اللہ اسے دین پر قائم رکھ، تو نے ہمارے ساتھ اس کی منگنی کی ہے، اے اللہ تو ہمیں محروم مت کرنا۔ وہ حوریں دعائیں کرتی ہے، تو وہ حوریں دکھاتے ہیں فرشتے کہ دیکھ تیری بیوی وہ ہے۔ اب یہ مرنے والا جہاں اس کو دیکھتا ہے تو فوراً جو ہے وہ دنیا کی بیگم کو بھول جاتا ہے، دنیا کے بچوں کو بھول جاتا ہے، فوراً اس کی روح جو ہے بھڑکنے لگتی ہے، یوں کہ ارے اتنی خوبصورت، اتنی خوبصورت، پھر دوسرے پہ دکھاتے ہیں دیکھ وہ بھی ہے، دیکھ وہ بھی ہے، اور وہی کھڑے وہی رہ رہے وہ سلام کرتی ہے، السلام علیکم بے تیرا انتظار ہے۔ پھر بھی دنیا کی ایک محبت ہے نا، فرشتے جو ہے اس سے بات کرتے تھے، فرشتہ کیا کہتا ہے، ملک الموت تو آخر میں آتے ہیں، اگر کسی کا آپریشن ہوتا ہے تو ڈاکٹر آخر میں آتا ہے آپریشن کرنے والا، پہلے جو ہے وہ چھوٹے موٹے ہوتے ہیں، سب جو ہے کوئی سنگاتے ہیں، کپڑے پہناتے ہیں، انجیکشن دیتے ہیں، دوائیں دیتے ہیں، یہ چھوٹے فرشتے پہلے آتے ہیں، ملک الموت تو آخر میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے ملک الموت آخر میں، پہلے جو دوسرے نیچے کے درجے کے فرشتے یہ آتے ہیں، کوئی پاؤں کی طرف بیٹھتا ہے، کوئی ہاتھوں کی طرف بیٹھتا ہے، کوئی ماتھے پر ہاتھ رکھتا ہے، یہاں تک کہ ایک فرشتہ کہتا ہے ارے بھائی تو یہ تو بتا میرے ماتھے کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے، تو کہتا ہے تیرے ماتھے کے اوپر تو کلمہ لکھا ہوا ہے، پڑھ تو صحیح۔ ابھی آدمی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیا اس کے ماتھے کے اوپر کیا لکھا ہے، ایک اس کے ماتھے کے اوپر کلمہ لکھا ہے، وہ فرشتہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے ماتھوں کے اوپر کلمہ لکھا ہوتا ہے، اس کا کلمے کی تلقین کراتے ہیں، پڑھواتے ہیں اسے، کیا لکھا ہے دیکھ، پڑھ تو صحیح، دیکھ تو صحیح۔ پھر ملک الموت آتے ہیں، اور ملک الموت آ کے کہتے ہیں بھائی کیسی طبیعت ہے تیری، اللہ تجھ سے راضی ہیں، اور دیکھ میرے ماتھے کے اوپر کیا لکھا ہے، یہ ذرا زور سے پڑھ، تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جہاں اتنا پڑھا اور فوراً آپریشن کر لیا، انہوں نکال لیا۔ یہ دیندار، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ یہ فرشتے باتیں کرتے رہتے ہیں، کیا باتیں کرتے ہیں، بے گھبرانا مت، آگے جہاں جانا ہے تیرا استقبال یہ تیار ہے، تیرا استقبال کے لیے سب چیزیں تیار ہے وہاں، اگر پیچھے والوں کا فکر مت کرنا، جسے چھوڑ کے جا رہا ہے یہ بالکل فکر مت کرنا، جسے تو چھوڑ کے جا رہا ہے ان کا اللہ نگہبان ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا فی الاخرہ، دنیا میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں، مرنے کے بعد بھی تمہارے ساتھ ہے، گھبرائیے مت۔ اب اس کا انتقال ہو گیا، اب فرشتے اس کو غسل دیتے ہیں، دیندار ہے، اس کو فرشتے کپڑے پہناتے ہیں، یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ خود کہتا ہے قدمونی قدمونی، ارے مجھے جلدی سے لے کے چلو، کیوں انتظار کر رہے ہو، فلاں رشتہ دار آئے، فلاں رشتہ دار آئے، لوگ انتظار کرتے ہیں نا، فلاں رشتہ دار آئے۔ شریعت کا مسئلہ یاد رکھنا، کسی کا انتقال ہو جائے زیادہ رشتہ داروں کا انتظار نہیں کرنا، جہاں انتقال ہو جائے آدمی کو وہی دفن کر دو، کہ اللہ نے اس زمین سے پیدا کیا تھا، اس زمین میں اللہ نے اس کو داخل کر دیا، کہ صاحب کوئی امریکہ سے آ رہا ہے، کوئی وہ فلاں جگہ سے آ رہا ہے، اگر قریب میں کوئی رشتہ دار ہو وہ آ جائے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ صاحب 24 گھنٹے کے لیے لاش کو رکھتے ہیں، یہ غلط ہے، کہ وہ آدمی دنیا سے چلا گیا، اب وہ بھلا آدمی ہے تو وہ خود کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے آگے لے کے چلو، مجھے آگے لے کے چلو، مجھے آگے لے کے چلو۔ رشتہ دار جو ہے اس کے مرنے کے اوپر روتے ہیں اور یہ دنیا چھوڑنے کے اوپر ہنستا ہے، کہ اللہ کا شکر ہے میں اچھی جگہ میں آ گیا۔ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ، آج قرآن میں پڑھا گیا فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ، بھلا آدمی ہوگا اس کے لیے بہترین باغات ہوں گے، جنتیں ہوں گی، کیونکہ دیندار آدمی۔ اب قبرستان میں داخل کر رہے، قبر میں داخل کر رہے ہیں، فرشتے آ کر سوال جواب کر رہے ہیں، اس کو کوئی ٹینشن نہیں، فرشتے آ کر کہتے ہیں تیرا رب کون؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اچھا حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ جہاں جنت دیندار کو قبر میں رکھا تو ساری اس کی نیکیاں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دائیں بائیں یوں گھیرا لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، خالی صبر جو ہے وہ دور کھڑا رہتا ہے، روایت میں صبر یہ دور۔ ارے بھائی تو دور کیوں کھڑا ہے؟ یہ کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے تم جب سارے کے سارے تھک جاؤ گے پھر میری باری آئی گی،
کہ گناہ کی وجہ سے کوئی عذاب دائیں بائیں سے آنا شروع ہوا، روزہ روک لیتا ہے، نمازیں روک لیتی ہے، قرآن شریف کی تلاوت روک لیتی ہے. فرشتے کچھ نہیں کر سکتے. ان نیکیوں کی طاقت فرشتوں سے بھی زیادہ ہے. فرشتے بے بس ہو جاتے ہیں کہ روزہ الصوم جنہ. حدیث شریف میں ہے کہ روزہ ڈھال ہے، ڈھال بن کے کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ فرشتوں کا برابر جواب دیتا ہے. جب جواب ہو گیا، سوال جواب ہو گیا، تو فرشتے کیا کہتے ہیں کہ دیکھ اللہ تعالیٰ نے کھڑکی دکھاتے ہیں اس کو، دیکھ وہ کھڑکی دکھائی دے رہی ہے. وہ کہے گا کہ ہاں. کیا دکھائی دے رہا ہے؟ یہ کہ جہنم کی کھڑکی دکھائی دے رہی. اگر تیری سیٹ وہاں تھی لیکن تو نے بھلے کام کیے اس لیے وہ دروازہ بند، یہ کھڑکی دکھائی دے رہی ہے. یہ کہا یہ کیا؟ جنت کی کھڑکی. اب یہ جنت کی کھڑکی قیامت تک تیرے لیے کھلی رہے گی. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان بھلے لوگوں میں بنا دے کہ جنت کی کھڑکی ہمارے لیے کھول دی جائے. اور کیا کہا جائے گا؟ نم کا نومت العروس، دلہن سوتے اس طرح سے سو جا، اس لیے کہ تو نے دن کا کام کیا ہے، بہت تھکا آ رہا ہے، آرام کر. کتابوں میں لکھا ہے کہ دنیا کے اندر کی ساری خبریں اسے پہنچتی ہیں. کہ دوسرے مرحوم جاتے ہیں نا، پوچھتا ہے ارے فلاں کے رشتہ دار کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، اور پھر پوچھتا ہے کہ فلاں آدمی نہیں آیا. یہ بات بتا نہیں تیرے پاس اس لیے نہیں آیا کہ وہ گنہگار تھا، وہ جہنم میں گیا سیدھا. بیٹوں کی خبریں سب وہ پہنچتے رہتی ہے. دیندار نم کا نومت العروس، یہ دیندار. اچھا فرشتے جو جنازہ لے کے چلتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جنازہ ہم اٹھا رہے ہیں، تو کہتے ہیں تم نہیں اٹھا رہے، تمہاری تو انگلیاں لگ رہی ہیں، فرشتے اٹھا رہے. عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے. یہ شعر ہے کہ عاشق کا جنازہ، یہ اللہ کا عاشق تھا کہ یہ عورت یہ اللہ کو بہت پسند کرتی تھی، اللہ کے یہاں مقبول تھی. اب جنازہ جو ہے دھوم سے جا رہا ہے، فرشتے بھی لے جا رہے ہیں، اور یہ خود بھی کہہ رہا ہے قدمونی قدمونی، مجھے آگے بڑھاؤ، مجھے آگے بڑھاؤ. اسے کوئی وحشت نہیں. اب کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے سوتے سوتے بھی آدمی کبھی تھک جاتا ہے، نہیں تھکتا؟ ارے بتاؤ تو صحیح، تھکے نا. اب جب بہت تھکے گا تو اللہ سے کہے گا اللہ پاک قیامت قائم کرنا، بہت دن ہو گئے. رب اقیم الساعہ، یہ حدیث کے جملے. رب اقیم الساعہ، رب اقیم الساعہ، اے اللہ پاک قیامت قائم کر تاکہ حساب کتاب دے کر ہم بھی اپنا معاملہ آگے بڑھائیں. اللہ تعالیٰ کہیں گے بھی ٹائم نہیں آیا. اللہ پاک کتنا سونا. پھر اللہ تعالیٰ ایک حور بھیجتے ہیں، وہ بہترین قسم کی جو ہے بہترین قسم کا ہار پہن کر آتی ہے. اب یہ دونوں کو دونوں باتیں کرتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے. اور بات کرتے کرتے اس نے جہاں بیوی سے مذاق کیا، جو بیوی کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے، یہ مذاق کیا اور وہ ہار جو ہے وہ ٹوٹا. جہاں وہ ہار ٹوٹا، اب یہ جو ہے وہ ہار کے دانے جمع کرنے میں لگ جاتا ہے. بس دانے جمع کرتا رہتا ہے. اتنا لمبا چوڑا ہار ہوتا ہے کہ دانے جمع کرتے کرتے قیامت قائم ہو جائے گی. یہ کہ دانے جمع کرتے کرتے. رابعہ بصریہ کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں مجھے تو مصلی دے دے، میں تو یہاں نماز پڑھتی رہوں گی. فرشتوں سے کہا کہ مجھے تو جو ہے. فرشتوں نے پوچھا تمہارا رب کون؟ تو رابعہ بصریہ نے کہا کہ میں زمین کے اوپر تھی اور 50 سال سے میں اس کو یاد کرتے رہی، زمین کے نیچے آ کر بھول جاؤں گی اس کو. یہ بڑوں کا معاملہ ہے. حضرت عمر سے فرشتوں نے کہا کہ تمہارا رب کون؟ حضرت عمر نے کہا میرا رب میں تو جانتا ہوں میرا رب کون، لیکن تم بتاؤ تمہارا رب کون سا ہے. یہ میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں لکھا ہے، پہلی جلد میں دوسری جلد میں دیکھ لینا. حضرت عمر نے خود سوال کیا، کہا بڑے آئے پوچھنے والے، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے. تو فرشتوں نے اللہ سے کہا اللہ بات ایسا آدمی تو ہمیں ملا نہیں کہ یہ تو ہمارا امتحان لے رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ تیرا حق یہی ہے کہ تو ایسا ہی کہے گا. فرشتے سے ڈائریکٹ فرشتے کہیں گے تیرا ہوگا، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے. تو رابعہ بصریہ سے پوچھا، تم نے کہا میرا رب تو اللہ، آپ تو مجھے خالی مصلی دے دو، میں نماز پڑھتی رہوں، اللہ کو یاد کرتی رہوں. اس کے لیے یہ یاد رکھنا دینداری والی زندگی آدمی گزارے. میں نے مختصر بیان کیا، ابھی تو جنت کو مجھے بیان کرنا ہے، اٹھنے کے بعد حشر میں کیا ہوگا. اس لیے کہ حشر کا تذکرہ ضروری ہے، دجال کا یاجوج ماجوج کا تذکرہ ضروری ہے. میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں بہت تفصیل سے تقریباً 15 صفحے یا 20 صفحے لکھے دجال اور یاجوج ماجوج کے سلسلے میں.
اسے ضرور پڑھنا. اور حدیث میں اسی حدیث کے نیچے ہے کہ محدثین یہ کہتے تھے کہ اپنے بچوں کو یہ یاجوج ماجوج اور دجال کی حدیث ضرور سنو تاکہ بچوں کو یاد رہے کہ یہ دجال آنے والا ہے. اسی حدیث کے آخر میں کہ محدثین کہتے تھے کہ اپنے بچوں کو یہ حدیث ضرور سناؤ تاکہ بچوں کو یاد رہے کہ باپ سنایا کرتے تھے دجال کا قصہ, یاجوج ماجوج کا قصہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے لیے بیان زیادہ لمبا کرتا نہیں, اس لیے 11 بجے سارے مضمون پورے کرنے. بس اتنا کہتا ہوں کہ دینداری والی زندگی ہوگی تو نعمتوں کی موسلادھار بارش اللہ جنت میں کرے گا اور نعمتوں کی بوندا باندی اللہ دنیا میں کرے گا. اور اس آدمی کی موت سعادت والی آئے گی, شقاوت والی نہیں آئے گی. فرشتے اس کا استقبال کریں گے, اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا, فرشتے بھی راضی, نبی بھی راضی, قبر کے اندر بھی خوش, اور قیامت تک اسے کوئی ٹینشن نہیں ہوگا. کیوں؟ دیندار تھا. اور قیامت کے میدان میں جب اٹھے گا نہیں آدمی دیندار ہے تو روایت میں یہ ہے کہ سارے نیکیاں کھڑی ہوں گی اور سب سے آگے کون کھڑا ہوگا؟ سب سے آگے قرآن کھڑا ہوگا. اور قبر سے نکلتے ہی قرآن ہاتھ پکڑ لے گا. جہاں قرآن نے ہاتھ پکڑا اور قرآن لے کے چلے گا تو سارے فرشتے کیا کہیں گے؟ ارے بھائی ضرور اسے چھوڑ دو, ہاں کہ یہ تو کوئی بادشاہی آدمی ہے, شاہی مہمان ہے, اسے مت چھیڑو. جیسے بادشاہوں کے محل سے جو گاڑیاں نکلتی ہیں اس کی آواز الگ ہوتی ہے, تو یہ آدمی کی شانی الگ ہوگی, یہ عورت کی شانی الگ. قرآن ہاتھ پکڑ لے گا اور ڈائریکٹ لے جائے گا اللہ کے دربار میں. کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جس کا تعلق قرآن سے ہوگا اور قرآن بہت پڑھ رہا ہوگا, بہت پڑھ رہی ہوگی, تو مرتے ہی جہاں قبر میں رکھا گیا تو یہ قرآن بہترین شکل میں, خوبصورت شکل میں کفن اور جسم کے درمیان آ کے بیٹھ جائے گا, خوبصورت شکل میں. فرشتے آئیں گے, کہیں گے تیرا رب کون؟ اب یہ تھوڑی سی گھبرائے گی, پورا معاملہ ہے اجنبیوں سے, تھوڑا سا پردہ کرے گی کہ یہ آدمی جو تھوڑا ہچکچائے گا تو قرآن کہے گا ارے گھبراتے کیوں ہیں؟ قل ربی اللہ, کہہ دے میرا رب اللہ ہے. جب یہ قرآن جب کہا ہے لقمہ دے گا, قرآن لقمہ دے گا, ارے کہنے میرا رب اللہ ہے, گھبراتے کیوں ہیں؟ تو فرشتے کہیں گے ارے بھائی صاحب آپ کون ہیں؟ یہ مردے کے ساتھ مرحوم کے ساتھ زندہ کیسے آ گیا؟ آپ کون؟ ذرا حساب کتاب لیں گے قرآن کا بھی. تو قرآن جواب میں کیا کہے گا؟ انا القرآن, میں قرآن ہوں. ما ترکنی فی الدنیا لم اترکہ حتی ادخلہ فی الجنہ, میں قرآن ہوں, اس نے دنیا میں مجھے نہیں چھوڑا, اب میں جنت میں پہنچائے بغیر اس کو نہیں چھوڑوں گا. وہ قبر میں ہی رہے گا, بالکل لائب ہے, ہٹے گا نہیں وہاں سے. یہ قرآن ہٹے گا نہیں. دوسرے نہیں کیا اپنے ٹھکانے جائیں گے, لیکن قرآن آخر تک کتابوں میں لکھا ہے, آخر تک قبر سے نکلنے تک یہ قرآن وہیں جمع رہے گا, خبردار کوئی نہیں آ سکتا. اللہم اجعلنا من اہل القرآن ہم اہلک و خاصتک, اے اللہ تو ہمیں قرآن والا بنا, کہ جو قرآن والا بن گیا وہ کامیاب ہو گیا. اب حشر کے میدان میں یہ ہاتھ پکڑ کے لے کے چلے گا, دیندار تھا یہ آدمی, قرآن اللہ کے دربار میں لے جائے گا. جبریل بھی گھبرائیں گے, بھائی اس کو تو کچھ کہنے جیسا ہے نہیں, اس لیے کہ قرآن نے ہاتھ پکڑا اس کا. میکائیل بھی گھبرائیں گے, اسرائیل, سارے فرشتے کبھی اسے کچھ مت کہو, یہ تو قرآن نے ہاتھ پکڑا ہے. اللہ کے دربار میں پہنچے گا, اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بھائی کیوں, کیا لائے ہو؟ یہ کہ اللہ پاک ایک آدمی لے کے آیا ہوں, مجھ سے بہت محبت کرتا تھا, یتلونی آناء اللیل وآناء النہار, رات کو بھی پڑھتا تھا, دن کو بھی پڑھتا تھا, مجھ سے محبت کرتا تھا, اس کے لیے میں اس کو لے کر آیا ہوں, کیا چاہتے ہو؟ قرآن کہے گا اللہ پاک میں اس کی سفارش کرتا ہوں, اس کو جنت میں داخل کر. اللہ کہیں گے جیسا ہاتھ پکڑ کے لایا ہے ویسے ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جا. اس لیے قرآن سیکھو اور قرآن بہت پڑھو, کہ قرآن خود کہے گا کہ اس نے مجھے دنیا میں نہیں چھوڑا, اب جنت میں پہنچائے بغیر میں نہیں چھوڑوں گا. اسی لیے حدیثوں میں آتا ہے من جعل القرآن امامہ, جو آدمی قرآن کو اپنے آگے رکھے گا یہ ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا, اور جس نے قرآن کو پیچھے کیا یہ دھکے مار کر جہنم میں ڈال دے گا. قرآن خود دھکے مارے گا کہ جہنم میں جا. یہ دیندار ہے, قرآن ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے. اچھا جنت میں جب جائے گا تو یہ قرآن جو ہے وہ خود جگہ ڈھونڈ کے کہے گا, خود جگہ ڈھونڈے گا, یہ تیری جنت ہے, یہ تیری جنت ہے, یہ تیری جنت ہے, یہ تیرے بچوں کی جنت ہے, یہ تیری بیوی کی جنت ہے, جا. پھر قرآن کیا کہے گا؟ اب میں جاؤں, سیٹ ہو گیا سب برابر, اب میں جاؤں. یہ آدمی کہے گا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ بھائی,
سمجھ گیا ابھی میں سیٹ تو ہو گیا لیکن ذرا تھوڑے میری بیوی بچے آ جاویں, تھوڑے کوئی رشتہ دار آ جاویں, ذرا ایک دو دن ذرا. قرآن کہتے گھبرا مت, جہاں تجھ پر حال آئے گا میں آ جاؤں گا. وہ کہے گا میں تھوڑا سا تھوڑا جنت تھوڑی سی بھر جائے, تھوڑا میں بھی سیٹ ہو جاؤں. قرآن کہے گا کہ ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں اللہم اجعلنا من اہل القرآن, کہ قرآن اس کا ساتھ دے گا. بات سمجھ گئے؟ یہ قرآن سیکھو گے انشاءاللہ. اور میں تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تہجد کے وقت میں قرآن دیکھ کر پڑھو, اور جب قرآن کو ہاتھ لگاؤ اور قرآن کو دیکھو تو یہ سمجھو گویا میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں. جب قرآن پڑھو تو سمجھو کہ میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں. بات سمجھ میں آئے گی؟ اللہ تعالی ہم سب کو پڑھنے کی توفیق دے. کوئی اعلان تو نہیں کرنا.